اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی، اس میں وازرہ سے مراد نفس ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ جان کیا گیا، کوئی بھی جان بوجھ اٹھانے والی، تو ویسے وازرۃ مؤنث کا صیغہ اسم فاعل ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود ہی بوجھ اٹھانا ہے، کوئی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے جو گناہ لازمی ہیں۔ جیسے آپ نے فعل کی دو قسمیں پڑھی نا، کچھ فعل متعدی ہوتے ہیں، کچھ فعل لازمی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی گناہ آپ کی ذات، کسی انسان کی ذات تک محدود ہے تو اس کا گناہ بھی اسی پر ہے، لیکن اگر کوئی متعدی گناہ کرتا ہے، ایسا گناہ جو دوسروں کو بھی گناہ پر آمادہ اور تیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو پھر اس صورت میں جب دوسرے گناہ کریں گے تو اس کا بوجھ اس پر ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ کلی طور پر کوئی انسان دوسرے کے گناہ میں شریک نہیں ہوگا، دوسرے کے گناہ میں شریک ہوگا۔ اگر کسی کو گناہ کی دعوت دی، کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے بعد لوگ پھر گناہ میں مبتلا ہونے لگے، تو اس کا بوجھ اس پر آئے گا۔ یہ اس گناہ کے بارے میں ہے جو گناہ لازمی ہے، جو اپنی ذات تک محدود ہے، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر شان نزول بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے، جو کل میں نے سبق میں عرض کیا تھا، تو بات اور بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس آیت مبارکہ پر جو گفتگو تھی ہم نے کل عرض کر دی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، سعی کا معنی کوشش، سوف یرا، رعا یرا رؤیتن، فتح یفتح سے ہے، تو اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی کوشش دکھائی جائے گی، دونوں ترجمے اس کے کیے گئے۔ اگر معنی اس کا یہ کیا جائے کہ اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، تو پھر تو بالکل واضح ہے کہ جو اعمال اس نے دنیا میں کیے، قیامت والے دن نامہ اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے دل پر نظر رکھتا ہے، اور دل میں اخلاص کو دیکھتا ہے، اخلاص کی وجہ سے اس کی کوشش قبول یا مردود کی جاتی ہے۔ اخلاص ہوگا تو کوشش مقبول ہوگی، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو وہ کوشش مردود ہو جائے گی۔ اس لیے فرمائے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ، بے شک اس کی کوشش، سَوْفَ يُرَىٰ، عنقریب دیکھی جائے گی، وہ پرکھی جائے گی، یوں ہی نہیں لے لی جائے گی کوشش۔ کوئی بھی عمل یوں ہی قبول نہیں ہوگا، بلکہ اسے اللہ کے رب العزت پرکھے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ جب ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر کسی انسان کو بھی کوشش سے، محنت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے اعمال صالحہ میں لگنا چاہیے، اس لیے کہ کسی کا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف انجام ہے۔ آیت مبارکہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان نے انجام کے اعتبار سے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ انجام وہی ہے۔ اور دوسرا اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں میں جتنی بھی غور و فکر کرے گا، تو انجام اللہ رب العزت تک پہنچے گا، انتہا پھر اللہ پہ جا کے انتہا ہو جائے۔ نعمتوں میں سوچو، وچار کرے، غور و فکر کرے، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد تمام علوم کا، تمام افکار کا سلسلہ اللہ پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہ ذات، بے شک وہ اسی نے ہنسایا، وَأَبْكَىٰ، اور اسی نے رلایا، یا وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اس نے ہنسایا اور رلایا۔ خوشی اور غم دونوں چیزیں اس جہان کی زینت اور خوبصورتی ہیں۔ دنیا کے اندر خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ ایک جہان وہ ہے جہاں غم ہے، خوشی نہیں، جہنم، اور ایک جہان وہ ہے جہاں خوشی ہے، غم کوئی نہیں، جنت۔ دنیا وہ جہان ہے جہاں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى کہہ کر ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ خوشیوں اور غمیوں کا مالک اللہ ہے۔ ہنسنا اور رونا یہ تو اس خوشی اور غمی پر ایک علامت ہے۔ تو جب اللہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے تو مطلب یہ کہ اس ہنسنے کے پیچھے جو خوشی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس رونے کے پیچھے جو غم ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا بے شک اسی نے مارا اور اسی نے زندہ کیا۔ وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ موت کو مقدم کیا تاکہ اس پر انسان کو یقین کامل حاصل ہو جائے اور اپنی موت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا بے شک اسی نے موت دی، وَأَحْيَا اور اسی نے زندہ کیا۔ اور موت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی سے مراد برزخ کی زندگی اور باس بعد الموت والی زندگی مراد ہو، قیامت والی زندگی۔ جیسے اللہ نے پہلی زندگی دی ایسے ہی موت کے بعد اللہ دوسری زندگی بھی دے گا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى بے شک وہ جس نے جوڑے جوڑے پیدا کیا، مذکر مؤنث، نر اور مادہ دو چیزیں پیدا کی کہ اللہ کی قدرت ہے۔ من نطفۃ اذا تمنى ایک قطرے سے جب وہ ٹپکا دیا جائے، نطفہ اذا تمنى جب اسے ٹپکا دیا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور بے شک اس ہی کے ذمہ ہے النشأۃ الأخرى دوسری مرتبہ اٹھانا۔ تو جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا جبکہ اس کا نمونہ نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، مثل نہیں تھی، اسی طرح اللہ رب العزت اس مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ پانی کے قطرے سے انسان کا وجود بھی تو قابل تعجب ہے۔ جب یہ قابل تعجب تسلیم ہے تو پھر مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے کے بعد پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا وہ قابل تسلیم کیوں نہیں؟ دونوں صورتیں ہیں تو برابر۔ اگر پانی کے قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان بن سکتا ہے تو مٹی سے کیوں نہیں انسان پیدا کیا جا سکتا؟ یا مٹی میں ذرات کی مل جانے کے بعد پھر اسی مٹی سے ان ذرات کو جمع کر کے انسان کی ترکیب کیوں نہیں ہو سکتی اور اسے کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى بے شک وہ اغنا غنا سے ہے وہ معنی مالدار کرنا، اغنا یغنی اغناء بے شک اللہ رب العزت وہ مالدار کرتا ہے، سرمایہ دیتا ہے۔ وہ اقنا قنیہ سے ہے، قنیہ کا معنی ہوتا ہے مال کو محفوظ کرنا۔ تو اللہ مالدار بناتا بھی ہے، پھر اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ وہ سرمایہ خرچ کرنے کے بعد کچھ محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر وہ سرمایہ کو جمع بھی کر لیں اور اس کو سیو بھی کر لیں، ایسے لوگوں کو اکثر اپنے مال پر بڑا غرور اور تکبر ہوتا ہے، اور یہ دنیا دھرتی پہ رہنے والے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، مال کو ایک طاقت اور قوت سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہے بس سب کچھ اسی کا ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے تو کوئی اسے حیثیت نہیں دیتا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری صورت وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَاء اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ شعراء کا بھی رب ہے۔ شعراء ایک ستارے کا نام ہے جس کو مشرکین جس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آسمان پہ جس کو انہوں نے خدا سمجھا وہ ستارہ، جس کو اپنی قسمت اور تقدیر کے اندر مؤثر سمجھا، جسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جب کسی پہ حالات برے ہوں تو کہتے ہیں بھئی اس کا ستارہ گردش میں ہے۔ تو بھئی ستاروں کا تقدیر کے اندر مؤثر ہونا یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کا تصرف مؤثر ہوتا ہے، کوئی ستارہ اس میں مؤثر نہیں ہوتا۔ ستاروں کی گردش میں ہونے سے کسی انسان کے حالات نہ الٹے ہوتے ہیں نہ سیدھے ہوتے ہیں۔ انسان کے حالات اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، جسے اللہ جیسے چاہے ویسے کر دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی، ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق زمین کے ساتھ اور ایک وہ چیز جس کا تعلق آسمان کے ساتھ۔ ایک چیز اللہ نے وہ بتائی جس پہ لوگ زمین پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ایک چیز اللہ نے وہ بتلائی جس پہ مشرک آسمانوں پہ اعتماد کرتا ہے۔ اس نے کہا اوپر دیکھا تو اس نے کہا یہ ستارہ میری قسمت کا مالک ہے اور میری قسمت اس ستارے کی وجہ سے بدلتی ہے۔ اور جب اس نے زمین پہ دیکھا ہاتھوں میں مال و دولت کو، سونا چاندی کو، تو اس نے کہا کہ یہ ہر چیز ہے اور اس سونا چاندی اور مال و دولت کے ذریعے سے میری تقدیر بدلے گی اور یہی میری کامیابی کے ضامن ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھو ان دونوں کا رب میں ہوں۔
مال کا رب بھی میں ہوں، ستارے کا رب بھی میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، مال قریب ہے، ستارہ دور ہے۔ مال کا ذکر پہلے ہے کیونکہ مال سامنے نقد و نقد ہے، اس پہ اعتماد کرنے والے زیادہ ہیں، ستارے کی پوجا کرنے والے کم ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى، بے شک وہ ذات وہ مالدار کرتا ہے، وہ اقنا، اور اس کو خزانہ بخشا، یا یوں کہہ لیں کہ سرمایہ کو محفوظ کیا، دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ اور وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، بے شک وہ شعراء کا رب ہے۔ تو جس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ مال کا بھی رب، ستارے کا بھی رب، تو اس لائق ہے کہ پوجا اس کی جائے، جھکا اس کے آگے جائے، اور اسی کو اپنا خالق، مالک، معبود، مسجود مانا جائے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، ایک طرف اللہ نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا کہ ان کا میں رب میں ہوں۔ یقین نہیں آتا تو آؤ پھر اور کچھ واقعات کو دیکھو، ہم کچھ اور حالات و واقعات کے اندر آپ کو لے جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، بے شک اللہ وہ ہے جس نے عاد اولا کو ہلاک کیا۔ ایک قوم عاد تھی جس کی طرف سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور ایک قوم سمود تھی جس کی طرف سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی۔ جو قوم عاد ہے اس کو عاد اولا کہا گیا، اور قوم سمود کا دوسرا نام عاد ثانیہ بھی ہے۔ تو اس لیے یہاں عاد اولا جو کہا گیا، عاد اولا، تو اس سے مراد وہ قوم ہے جس کی طرف سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ جب انہوں نے سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اللہ کا ان پر عذاب آیا، اور اللہ نے اس عذاب کو بیان کیا کہ یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت، ستاروں کو اپنے احوال کے اندر مؤثر سمجھنے والوں۔ دیکھو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، ہلاک تو اللہ کر رہا ہے، تم کہتے ہو حالات خراب ہو تو ستارہ گردش میں ہوتا ہے، ستارے گردش میں نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اعمال اگر برے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، پھر اللہ کا جلال، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب وہ ان انسانوں پر برسے گا۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، فما ابقا، کسی کو باقی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، اے معاندین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، یاد رکھو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، رسول اللہ کی تصدیق کر کے، رسول اللہ کی نصرت کر کے، تو پھر انجام برا ہوگا۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے قوم نوح بھی ہے، 950 سال سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی، لیکن اس 950 سال کی دعوت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ تضحیق کی، پتھر برسائے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا تشدد کیا کہ جسم لہو لہان ہو جاتا، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے پھر کھڑا کیا جاتا۔ لیکن وہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عمر مبارک 1000 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اللہ کی دعوت اور اللہ کے پیغام کو اسی جو جہد مسلسل کے ساتھ وہ اپنی قوم کی طرف پہنچاتے رہے، جیسے انہوں نے ابتدا کی تھی ویسے ہی اس کی انتہا ہوئی۔ اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب تکذیب کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا اور انہیں بچایا جن کی تعداد کم تھی، ایمان والے تھے۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغى، اللہ کہتا ہے وہ بہت بڑے ظالم تھے، ازلم ظالم تر تھے، زیادہ بڑے ظالم تھے، وہ اطغى اور بڑے سرکش تھے، دونوں اسم تفضیل کے سیغے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے 950 سال تک مسلسل اللہ کی طرف بلایا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے؟ اس سے بڑا سرکش کون ہوگا جو ایمان نہ لا کر پھر اللہ کے نبی پر پتھر بھی برسائے، اللہ کے رسول کو تشدد کا نشانہ بھی بنائے، جو اس کی خیرخواہی اور ہمدردی کا پیغام لے کر آیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹ جانے والی بستیوں کو گرا مارا، دے مارا، گرا مارا، الٹا دیا، یہ سب ترجمے اس کے کیے گئے۔ اہوا کا معنی گرانا، جسے ہم پیچھے بھی وہ پڑھا تھا، والنجم اذا ہوا، وہاں بھی ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا۔ تو والمؤتفکہ مراد سے قوم لوط کی بستیاں ہیں، فحاشی کے اندر مبتلا ہوئی، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہوئے، مردوں نے مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا تو اللہ نے اس پر 5 عذاب بھیجے۔ بستی جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائی، الٹی کر کے زمین پر دے ماری، پتھر برسائے ان پر، اور اللہ رب العزت نے ان پر مختلف عذاب ان پر بھیجے۔ فغشاہا ما غشا، اللہ نے فرمایا کہ ڈھانپ لیا جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ یہ عذاب کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، عذاب کا نام نہیں لیا، بس مطلب یہ کہ اس کا نام ہی کیا لیں، وہ عذاب اتنا شدید تھا
اس لیے اس کو مبہم رکھ کر اس کے اندر ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے عذاب کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہے. جیسے فرمایا نا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. تو ابہام پیدا کیا گیا تاکہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہو. یہاں بھی ابہام پیدا کیا گیا، فغشاہا، اسے ڈھانپ لیا، ما غشا، جس چیز نے ڈھانپ لیا، وہ عذاب تھا اللہ رب العزت کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک کرے گا. کتنی نعمتیں اللہ نے دی. پھر اللہ رب العزت نے نعمت ہدایت دی، نعمت رسول دی، کتاب والی نعمت دی، پھر اللہ نے کھانے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بے شمار نعمتیں دی. اور پھر ان نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے دلائل دیے، اور پھر دلائل بھی مثبت بھی، منفی بھی، ایجابی بھی، سلبی بھی. کہیں ترغیب ہے تو کہیں ترغیب ہے، کہیں ترہیب ہے، کہیں خوف دلایا جا رہا ہے، کہیں شوق دلایا جا رہا ہے. کبھی جنت کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں، کبھی جہنم کے عذاب بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی کامیاب لوگوں کی کامیابی کا تذکرہ تو کبھی ناکام لوگوں کی ناکامی کا تذکرہ. یہ کیوں اللہ رب العزت نے کیا؟ تاکہ ہم انسان اس کو سمجھ جائیں اور ہم اپنے لیے راستہ متعین کر لیں. ھذا نذیر من نذر الاولی، یہ ڈرانے والا پہلے ڈرانے والوں میں سے ہے. جیسے سیدنا نوح تھے، جیسے سیدنا ہود تھے، جیسے سیدنا صالح اور سیدنا لوط تھے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق و یوسف تھے، ویسے یہ بھی انہی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. تو اے سیدنا موسیٰ کے ماننے والوں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی جیسے ایک رسول اور پیغمبر ہے. اس لیے ایمان لاؤ اے عیسائیوں، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں، حضور علیہ السلام بھی انہی جیسے رسول ہیں، انہی کی طرح تمہیں دعوت دے رہے ہیں. ان کا اسلام مشترک ہے، اصول کے اندر اختلاف نہیں ہے. ھذا نذیر من نذر الاولی، ازیفت الازفہ، قریب آ گئی، وہ قریب آنے والی، مراد اس سے قیامت ہے. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا انا وساک ہاتین، میں اور قیامت دونوں آپس میں یوں ملے ہوئے ہیں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتا. اللہ ہی ہے، اگر چاہے تو کرے، لیکن اللہ نے اپنے لیے یہ طے کر لیا کہ ایک دن اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے جس میں انسانوں کا حساب ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس دن کو طے کر لیا. اب اس دن کے آگے کوئی روک تھام نہیں کر سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ ھذا الحدیث سے مراد قرآن، کیا تم اس قرآن پاک سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، حالانکہ قرآن پاک کے ان واقعات کو سن کر، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ڈانٹ کو سن کر، قرآن پاک میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کے واقعات کو سن کر رونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کہیں ہم پر نہ آ جائے، ہم بھی تو ویسے برے اعمال کر رہے ہیں. بجائے رونے کے تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اللہ نے فرمایا تم متکبر ہو، تم غافل ہو. سامدون کا معنی متکبر بھی کیا گیا اور سامدون کا معنی غافل بھی کیا گیا. تم تکبر کرتے ہو، تمہارے اس تکبر کی وجہ سے، ایمان سے تم ہٹ گئے. سمدہ یسمدو، نصر ینصر سے ہے، اور سمدہ یسمدو کا معنی کیا نا کھیل کود میں مشغول ہونا، غافل ہونا، اور تکبر سے سر اٹھا کے چلنا. یہ تینوں چاروں معنی اس کے کیے گئے. اس لیے انتم سامدون کا معنی تم غافل ہو، اگر یہ ترجمہ آپ کو نظر آئے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تم تکبر کرتے ہو، یہ ترجمہ ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. تو اس کے تینوں چاروں معنی ہیں: غافل ہونا، تکبر سے سر اٹھا کے چلنا، کھیل کود میں مشغول ہونا. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا، عبادت کرو. یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ ہے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی. سورۃ النجم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ وہاں تلاوت کلام پاک سننے والے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے، اس نے سجدہ نہیں کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ میں نے دیکھا اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کیا.
مٹی کی ایک مٹھی پکڑ کر اس پر اس نے سجدہ کیا. پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہوا، قتل ہوا، اور وہ کفر کی حالت میں مرا. نام اس کا امیہ بن خلف تھا. دیکھو آپ سب سجدہ کرتے ہیں مسجد میں، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو مٹی کی ٹکیا سی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں نماز پڑھتے ہیں تو مٹی آگے رکھی اور اس پہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ بدبخت لوگوں کی شاید بنیاد وہیں سے ہے. بہرحال آیت سجدہ پر سجدہ کرنا ہمارے لیے واجب ہے. قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. بعض جگہوں پہ سجدہ مشرکین کی مخالفت کے طور پر بیان کیا گیا تو مخالفت کرنا بھی واجب ہے، اور بعض جگہوں پہ آیت سجدہ میں انبیاء کی اطاعت کے طور پر سجدے کا بیان کیا گیا تو انبیاء کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. تو 14 مقامات ایسے ہیں. قرآن پاک کی ان آیات پہ سجدہ کرنا فوراً تو واجب نہیں ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے سجدہ، لیکن سجدہ نہ کرنے سے گناہ ہوگا. قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ کسی کو معلوم ہوں کہ یہ آیت سجدہ ہیں تب بھی سجدہ لازم ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے تب بھی اس پر سجدہ کرنا لازم ہے، کیونکہ معلوم کرنا اس پر واجب تھا. قانون کا اگر علم نہ ہو تو بندہ قانون سے بری نہیں ہوتا. کوئی باہر نکلے، اشارہ توڑے، یا ٹریفک کے قوانین میں سے کسی قانون کی خلاف ورزی کرے اور پھر جب اسے وارڈن پکڑے تو وہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو پتہ نہ ہونے سے بندہ قانون سے بری نہیں ہو جاتا، قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان آیات سجدہ کی کرنے لانا دی آواز کٹا والی پتہ نہیں کیا وجہ پورا دے اپنے اے بھی لا دے تار بھی. بھائی صاحب مائک بند کر لیں. تو آیت سجدہ پر اگر کسی کو معلوم نہ بھی ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے تب بھی اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت جی 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 یہ آیت سجدہ ہم کتنی بار پڑھیں گے نا؟ اگر ہم پڑھتے ہیں 2 دفعہ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں تو ہم 3 دفعہ پھر سجدہ کریں گے کہ نہیں؟ ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت آپ 100 بار بھی پڑھ لیں تو سجدہ ایک ہی لازم ہوگا. جب مجلس آپ بدل لیں گے تو پھر وہ آیت اگر آپ پڑھیں گے دوبارہ تو پھر دوبارہ سجدہ لازم ہوگا. مجلس اگر ایک ہی نہیں تو سجدہ ایک ہی، یعنی جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے آپ جیسے حفاظ کرام پڑھتے ہیں، آپ 10 بار پڑھ جی جی لیں 20 بالکل. بار پڑھ لیں تو سجدہ ایک ہی لازم ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایک بار یہاں پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے چلے گئے، پھر دوسری جگہ پہ آپ نے بیٹھ کے پڑھی یا پھر آ کے وہیں پہ پڑھ لی لیکن مجلس آپ کی بدل لی تو بھی آپ پر دوسرا سجدہ لازم ہوگا. حضرت ایک اور سوال ہے. جی جی یہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ذکر والانثى، جو حضرت یہ جو ہے جنس دو ہی ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، یہ LGBT اور ٹرانسجنڈرزم، اور اس پہ جو ہے نا بہت اللہ ابھی جو ہے اس پہ ایک وہ آئین بھی کچھ بننا تھا کہ کیا ہوا تھا، تو کچھ کہتے ہیں کہ 2 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ہے کچھ، تو اس کا کیا ہے اصل جس سے سلسلہ شریعت میں؟ تناسل آگے چلتا ہے وہ تو دو ہی ہیں، وہ تو دو ہی ہیں جس سے سلسلہ تناسل چلتا ہے. باقی وہ تو عیب ہے، اگر جن سے سالش ہوگی تو وہ تو عیب ہے. جو صحیح ہے وہ تو دو ہی ہیں. اچھا استاد جی، اگر سجدے بعد میں بندہ کر لے، ابھی یہی نہیں کرتے کہ وہ میں نے ابھی عرض کر دیا ہے کہ آپ فوراً سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، سبق جب مکمل ہو جائے تو پھر سجدہ کر لیجیے. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ابھی تو نہیں کر سکے، پھر رات کی یا کل کی ہے سجدے کو. میں نے عرض کیا کہ آپ ابھی کرنا واجب نہیں، فوراً واجب نہیں. سجدہ واجب ہے لیکن فوراً واجب نہیں، آپ بعد میں کر سکتے ہیں. آج کریں کل کریں کر سکتے ہیں. اچھا استاد جی، یہ ایک محفل سے کیا مراد ہے؟ ابھی ایک جگہ بیٹھ کے اس آیت کو تلاوت کیا ہے، تھوڑی جگہ ساتھ ہی تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ کے پھر تلاوت کر رہا ہے، وہ جن جگہ وہی ہے تھوڑی تبدیل کر رہا ہے، تو اس سے پھر تبدیل. ایک تو یہ کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹھنے کی پوزیشن بدلتے ہیں. ارم محمد مائک بند کر لیں گے. اب بیٹھے اچھا جی
हीरा मोहम्मद माइक बंद कर लें, आपका माइक खुला है, शोर आ रहा है आपकी तरफ से। उस्ताद जी आपके पास भी अख्तियार होता है किसी को भी म्यूट करने का, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, वहां पे म्यूट की ऑप्शन आ रही होती है, वो उसके पास होती है ऑप्शन। जी जी मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा अगर तो सिर्फ पोजीशन बदलने को आप कह रहे हैं कि अगर बंदा बैठे बैठे पोजीशन बदले तो वो एक ही मजलिस शुमार होगा। मजलिस का मतलब ये कि आप उठ के वहां से चले जाएं, बैठे बैठे अगर आप थोड़ा सा दाएं बाएं खिसकते हैं तो वो मजलिस एक ही है, वो नहीं। हजरत एक सवाल है, ये हंसना आपने कहा कि वो अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, तो शरीयत में हंसना कितना वो है, बंदा कितना हंस सकता है, रसूल कितना पाक कुड़ के? सल्लल्लाहु अरबी में दो तीन तीन नाम है, एक है ज़िहक, तबस्सुम और कहका। आपके चेहरे पे खुशी के आसार हों और होंठों पे मुस्कुराहट हो तो उसको तबस्सुम कहते हैं। और अगर आप इतना हंसें कि साथ वाले को आवाज़ थोड़ी सुनाई दे तो उसको ज़िहक कहेंगे, और बहुत ज़्यादा आवाज़ से हंसेंगे तो वो कहका कहलाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल तबस्सुम का है, कभी कभी आपने ज़िहक फरमाया और कभी 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 शाज़ो नादर कहका भी हुआ है। तो इसी पर अमल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसना तो इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको गुनाह भी नहीं कहा जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब सजदे की कोई खास दुआ भी है? सुबहान रब्बियल आला पढ़ने, यही सजदे की दुआ है। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम सलाम। کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ अल्हम्दुलिल्लाह। सच आप कैसे हैं؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ منصرف اور غیر منصرف والا جو ہے سبق سمجھ آ گیا تھا تھوڑا سا جو ہم نے پڑھا تھا شروع میں؟ حضرت یہ نو جو چیزیں ہیں، ہاں جی ہاں جی۔ اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟
یہ عدل وصف تانیس معرفہ تو سمجھ آتے عجم وہ ہے اور ترکیب ان میں سے کون کون سا سمجھ نہیں آیا وہ بتائیں. ایک تو عدل ہے حضرت, ایک وصف ہے, ایک تانیس ہے. ہاں جی, اور عدل عدل دیکھیں نا, عدل کا پڑھا تھا کہ جو کسی میں سے نکلا ہو, جس کے پیچھے کوئی اصل موجود ہو, وہ عدل ہے, جس کی اصل موجود ہے. عربی کے اندر آپ نے پڑھا ہوا نا, یہ جو سیغے ہوتے ہیں, نام ہوتے ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی, میں بتلا رہا ہوں نا, پہلے سن لیں. عربی کے اندر جو نام ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہوتی ہے. آپ لغت کے اندر دیکھیں گے تو آپ اپنے سب یہ جو صرف پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی کی کوئی نہ کوئی لغات اپنے پاس رکھیں, خرید کر رکھیں, یا موبائل کے اندر جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. اس کے اندر عربی کی لغات ہوتی ہیں, مصباح اللغات. میں کوشش کروں گا کہ گروپ کے اندر میں اس کو شیئر کر دوں, مصباح اللغات کو. اس کے علاوہ القاموس الجدید ہے, تو یہ عربی لغات ہیں. تو کوئی بھی لفظ ہے اس کو ڈھونڈنے کا, تلاش کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ جب آپ کر لیں گے تو میں بتلا دوں گا کہ اس کو لغت کے اندر تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے. کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کو لغت میں تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس کو آپ لغت کے اندر دیکھیں, کوئی بھی لفظ ہے تو اس لغت کے اندر اس لفظ کا پورا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ کی اصل کیا ہے, یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, اس کا ماضی کا صیغہ کیا آتا ہے, اس کا جمع کا صیغہ کیا آتا ہے, اس کا واحد کا صیغہ کیا آتا ہے. اس میں اس کی جو ہے نا وہ سارا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. ہر ایک لفظ کے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے نا. اب اس کے اندر ایک دن میں تو نہیں میں آپ کو وہ ساری مصباح اللغات جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے, یا سارے ہر لفظ ایک ایک لفظ کا بتلا سکتا ہے. یہ تو آپ کے لیے مشکل ہے نا, آپ کو یہ دیکھنا جی کس کی اصل کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے. یہ آپ کے لیے تو جو لفظ آپ نے پڑھ لیے, تو عمر جو ہے یہ عامر سے نکلا ہے, اور جو ہے وہ اپنا جو دوسرا پڑھا تھا ثلاثن جو ہے یہ اس سے نکلا ہے, دوسرے سے. یہ دو تو پڑھ لیے, باقی لفظوں کا کیا بنے گا, تو وہ آپ لغت سے ہی تلاش کریں گے. جو بھی لفظ کا آپ کو مطلوب ہوگا وہ آپ لغت کے اوپر جو ہے نا اس کو تلاش کریں گے, لغت کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اصل موجود ہے یا نہیں موجود, یہ کہاں سے نکلا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ عمر جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے, تو یہ عامر سے نکلا ہے. تو اس کی اصل موجود ہے تو سمجھ لیں یہ عدل ہے. اگر اصل موجود نہیں ہے تو یہ عدل اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. اصل موجود ہے تو یہ عدل اس کو بولتے ہیں جس کی اصل موجود ہو. اگر عمر جو ہے وہ کسی سے بھی نہ نکلا ہوتا, خالی عمر ہی ہوتا, تو پھر جو ہے نا یہ عدل اس کے اندر نہیں تھا. لیکن چونکہ یہ عمر عامر سے نکلا ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ عدل پایا جا رہا ہے. عدل جو ہے جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے, فعل جتنے بھی ہیں وہ سارے مصدر سے نکلتے ہیں. ضرب یضرب ضربن جو ہے یہ سارے فعل جو ہیں یہ ضربن سے نکلے ہوئے ہیں. وہ فعل کی بات ہے, تو یہاں اسم کی بات ہے. آپ اسم کوئی بھی ہے تو یہ اسم کی باتیں پڑھ رہے ہیں نا. اب فعل کے اندر تو منصرف غیر منصرف نہیں ہوتا, فعل کے اندر تو منصرف اور غیر منصرف کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ منصرف اور غیر منصرف جو ہے یہ اسم کے اندر ہوتا ہے. جتنے بھی اسماء ہے, کہ چاہے وہ نام ہے, کسی بھی چیز کا نام ہے, انسان کا نام ہے, جانور کا نام ہے, کسی بھی چیز کا نام ہے عربی کے اندر, تو وہ عربی کے اندر وہ نام آپ دیکھیں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں موجود ہے, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات, جب آپ پڑھیں گے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ نام کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کہ مشہور نام جو ہے وہ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون کون سے نام جو ہے. جیسے ایک تو عمر کا آپ کو پتہ چل گیا, اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث ہے. ابو ہریرہ, تو ابو ہریرہ کا نام جو ہے یہ ناموں کے اندر اکثر غیر منصرف ہوتے ہیں نا. ابو ہریرہ نام ہے یا ابو ہریرہ نام غیر منصرف ہے. ابراہیم نام بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, غیر منصرف ہے. موسیٰ نام جو ہے وہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی ناموں کے آگے الف اور نون آتا ہے جیسے میں نے بتلا دیا, اب اس کے اندر سینکڑوں نام اس کے اندر آ جائیں گے. عثمان, عفان, عبد الرحمن ہیں, جتنے بھی نام ہیں جن کے آخر میں الف اور نون آتا ہے تو اب یہ سارے غیر منصرف ہیں. یہ سارے چونکہ اس کے اندر دو وصف پائے جا رہے ہیں, تو یہ ہے عدل. دوسرے نمبر پر جو ہے وصف, جو کسی کی صفت ہو. وصف صفت کو بولتے ہیں. یہ اردو کے اندر بھی دیکھ لیں, وصف بیان کرو, مطلب کیا ہے اس کی صفت بیان کرو. اب یہ وصف جو ہے یہ صفت کو بولتے ہیں. تو اب یہ جو صفت ہوتی ہے تو یہ ایک سمجھ لو جی ایک اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے صفت والا. تو اب دوسرا سبب اس میں دیکھنا کوئی ہے یا نہیں ہے, تو یہ وصف صفت کو بولتے ہیں. یہ تو مشکل نہیں ہے وصف صفت کو. اور تانیث وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے, تانیث کی کوئی بھی علامت, چاہے وہ تا ہے, چاہے وہ الف ہے, چاہے وہ
کیا اس کا نام ہے مقصورہ ہے، الف ممدودہ ہے، کوئی بھی تانیث کی علامت ہے. معرف آپ نے پہلے پڑھا ہوا، پورا باب پڑھا ہوا ہے. عجمہ ایک مشکل تھا، تو عجمہ جو ہے یہ آپ کو بتلا دیا تھا کہ عجمہ جو عجمی سے ہے، عربی کے اندر وہ لفظ نہ استعمال ہوتا ہو، عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر جو ہے یہ آپ نے اگلے صفحے میں عجمہ کی تعریف پڑھی ہوگی کہ اگلے صفحے میں لکھی ہوئی ہے عجمہ کی تعریف. میں دیکھتا ہوں اگلے صفحے یہ عجمہ کی، ایک منٹ. اچھا ہاں، یہ اگلے صفحے میں لکھی ہوئی ہے عجمہ فائدے کے اندر. عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسرے زبان کے اندر علم ہو. علم کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، علم نام، مطلب نام ہو کسی دوسری زبان کے اندر عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا نام جو ہوتا ہے، اب وہ تو غیر منصرف ہی ہوتا ہے. اب اس کے اندر تو دو سبب آٹومیٹک، جو عربی کا نام نہیں ہے اس کے اندر سمجھ لیں جی وہ غیر منصرف ہی ہے. عربی کا کوئی نام نہیں ہے وہ غیر منصرف ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک عجمہ پایا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کہ اس کا نام معرفہ پایا جا رہا ہے. معرفہ تو ہے نا، نام معرفہ ہی ہوتا ہے. آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ جتنے بھی نام ہیں وہ معرفہ ہوں گے، اور جب عربی زبان کے علاوہ دوسرا کوئی نام ہوگا اس کے اندر دو سبب آٹومیٹک ہی آ گئے، ایک جو ہے وہ عجمہ والا آ گیا اور ایک معرفہ والا آ گیا، تو آٹومیٹک ہی جو ہے وہ بن جائے گا. تو اس کا نام ہے معرفہ جو ہے وہ بن جائے گا، یہ منصرف غیر منصرف جو ہے وہ بن جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو ہے عجمہ استاد جی پھر بتائیں اس کے بارے میں. یہ معرفہ تو سمجھ آ گیا ہے، معرفہ تو نام معرفہ ہوگا، یہ سمجھ آ گیا ہے. لیکن یہ عجمہ دوسری کہتے ہیں جو بات اجمی زبان میں کسی کا نام ہو. جیسے اچھا ہمارے ہاں ہم اجمی ہیں نا سارے، ہمارے جو نام بعض ایسے ہیں جو عربی کے اندر نہیں استعمال ہوتے ہیں. یہ کیا ہوگا، میٹنگ اینڈ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا ادر پارٹیسپینٹ از شیئر جو اچھا یہ تو عجمہ جو ہے یہ جیسے ہم پاکستانی ہیں اردو کے اندر یا عربی کے اندر، اب یہ جتنے بھی عربی کے اندر یا اردو کے اندر جتنے بھی نام ہیں، ہمارے ہاں بعض نام ایسے ہیں جو عربی کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، ان کا عربی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. کتنے نام ایسے ہیں ہمارے، تو یہ اجمی نام جو ہے، تو اب یہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر منصرف ہیں، جو عربی کے علاوہ کوئی اور. استاد جی اسی طرح بولا بھی جاتا ہے نا، عربی اور اجمی دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. ہاں جی ہاں جی، عربی اور اجمی، عربی نہیں ہوگا تو اجمی ہوگا جی. اگر کوئی نام عربی نہیں ہوگا تو وہ اجمی ہوگا، ظاہری بات ہے. اور اجمی جو ہے اجمہ عجمہ، اس کی آگے تعریف انہوں نے خود کر دی ہے کہ جو عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں، چاہے وہ فارسی ہو چاہے وہ چائنیز ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی زبانیں ہیں، پشتو ہے، اب وہ کوئی نام جو ہے وہ پشتو کے اندر جیسے نام ہوتے ہیں، اب ان کے اپنے نام ہوتے ہیں، معصوم خان، سمندر خان، آسمان خان ہے، تو یہ اب سارے جو ہے وہ عربی کے اندر تو نہیں آتے آسمان خان. تو اب یہ سارے جو ہے یہ غیر منصرف ہیں. یہ سب عربی کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ غیر منصرف ہیں. یہ تو آسان بات ہوگا نا، یہ تو بات ہی ختم ہوگی. انہوں نے عربی کے علاوہ آپ کو اس میں اب اس میں کون سا سبب پایا گیا، ہم کیا کہیں گے؟ ایک تو معرفہ سبب پایا گیا، تو دوسرا عجمہ. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا پانچواں سبب عجمہ ہے نا، پانچویں نمبر پر جو عجمہ سبب ہے وہ پایا گیا. ایک جی چوتھا ٹھیک سبب ہے. معرفہ، دوسرا پانچواں سبب عجمہ جو ہے نا، یہ دو سبب پائے گئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمع آ گئی. اب جمع جو ہے یہ علیحدہ سے ایک سبب ہے. اب جمع کے آپ نے پیچھے اوزان پڑھ لیے ہیں، تقریباً کیا اس کا نام ہے 10 اوزان پیچھے پڑے تھے، 4 اوزان اس سے پیچھے پڑے تھے، اور پھر 3 اوزان بعد میں پڑے تھے. یہ جمع کے جتنے بھی اوزان ہیں تو یہ سارے کے سارے یہ ایک سبب ہے علیحدہ. جمع اگر کوئی ہے تو اس کے اندر آپ نے دوسرا سبب دیکھنا کوئی پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. اگر دوسرا سبب جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا تو وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ نہیں بنے گا. جیسے اب راجلن سے رجالن ہے، اب رجالن کے اندر ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے. اب یہ جو ہے رجالن صرف جمع والا سبب پایا جا رہا ہے، نہ اس میں عدل ہے، نہ اس میں وصف ہے، نہ اس میں تانیث ہے، نہ اس میں معرفہ ہے، نہ اس میں عجمہ ہے، نہ اس میں ترکیب ہے، نہ اس میں وزن فعل ہے، نہ اس میں الف نون زائدتان ہے. صرف ایک جمع والا سبب پایا جا رہا ہے. تو اس لیے اب یہ جمع بھی ایسی ہے جو جمع کمزور جمع ہے. جو آخری 3 اوزان جمع کے پڑے تھے وہ 3 اوزان جمع کے مضبوط ہیں، وہ ایک ہی سبب 2 سببوں کے قائم مقام ہے. جو آخر میں 3 اوزان پڑے تھے، مسجد سے مساجد، مفاعل سے مفاتیح، رسائل سے رسالتن سے رسائل. اب یہاں آپ غور کر لیں، اب یہ پچھلا سبق کھول لیں ایک دفعہ، اس سے بھی پچھلا سبق کھولیں، اس سے بھی ایک دفعہ پچھلا سبق کھولیں. اب یہ دیکھیں جی جتنے بھی جمع کے اوزان ہیں، اب ان سب کے اندر جو ہے
وہ عالم سے علماء انبیاء رسول نجوم خدام مرضى طلبۃ فرق غلمان عباد. اب یہ ایک دو کے علاوہ باقی سب کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. لیکن اگلے تین وزن آپ دوبارہ کھولیں جو اگلے کھولے تھے، مفاعیل، مفاعل سے مساجد، مفاتیح، رسائل، کسی کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے، سب جو ہے وہ جمع مضبوط جمع ہے. یہ تین اوزان یاد رکھ لیں. یہ تین اوزان جو ہے یہ جمع منتہی الجموع اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ جمع کو جمع منتہی الجموع، اور جمع منتہی الجموع ایسا سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے. اب اس کے اندر صرف ایک ہی سبب آ گیا تو یہ غیر منصرف بن جائے گا. یہ تین اوزان جو ہیں یہ آسان ہی ہے، مسجدن سے مساجد. اب مساجدو کے وزن کے اوپر کوئی بھی فعل آ گیا، مساجدو کے وزن کے اوپر کوئی بھی جمع آ گئی. اب آپ دیکھیں جی مساجدو کے وزن کے اوپر کون کون سی جمع آتی ہیں، آپ اس کو تلاش کریں ناموں کے اندر ادھر ادھر جو ہے نا وہ. اگر مساجدو کے اندر وزن کے اوپر قبائلو، ہاں بالکل جی، قبائلو جو ہے یہ مساجد ان کے وزن پر آتی ہے. ہاں جی، قبیلتن سے قبائل. اب یہ قبائلو اس کے اوپر یہ غیر منصرف ہے، قبائلو جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اور بھی اس کے وزن کے اوپر جو ہے وہ نیچے رسائلو، فعائلو اور مفاتیحو، یہ تینوں جمع ہیں. اس کے وزن کے اوپر آپ دیکھ لیں، آپ تھوڑا سوچیں کون کون سی جمع ان کے وزن کے اوپر آتی ہیں. تو جو بھی جمع ان کے وزن کے اوپر آئے گی تو پھر یہ ایک ہی سبب کافی ہو جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد آگے ترکیب. ترکیب جو ہے یہ دو حرف وغیرہ جو ہے یہ مل کے پھر اگر کوئی ایک لفظ بن جائے تو وہ جو ہے اس کو ترکیب بولا جاتا ہے نا. جیسے اس نے بال بکا، آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی، اور پیچھے بھی آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی کہ بال جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے اور بکا جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، تو یہ دونوں کو مل کے یہ ایک ہی نام بن گیا. تو اب یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ دو جملے ہیں، ترکیب جو دو جملے ہیں لیکن یہ ایک ہی جملہ بن گیا. اس طرح کا کوئی بھی نام ہے جو دو مل کے جو ہے وہ بنے ہیں تو وہ جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اس کے اندر جو ہے اگر دوسرا سبب پایا جائے گا تو ایک سبب تو اس کے اندر آ گیا کہ یہ جو ہے تو اس کا نام ہے ترکیب والا تو آ گیا. اب دوسرا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرا سبب جو ہے وہ کوئی پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. اگر دوسرا سبب پایا جائے گا تو وہ جو ہے غیر منصرف بن جائے گا. یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا اس طرح کے، مجھے لگتا ہے ایک دو مثال اور بھی پڑھی تھی، بال بکا، اور یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، مرکب بنائی، مرکب بنائی میں پڑھا تھا آپ نے، مرکب اضافی مرکب بنائی. ہاں، مرکب بنائی وہ اسم ہے جو دو اسموں کو ایک کر لیا ہو، ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، جیسے احد عشرہ. اب یہ احد عشرہ جو دیکھیں جی یہ غیر منصرف ہے، احدہ کے اوپر تنوین نہیں آئی، احدن و عشرن نہیں آیا، احد عشرہ، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں آ رہی. یہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اسی طرح جو ہے وہ تسعۃ عشرہ، یہ تسعۃ عشرہ کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتائے تسعۃ عشرہ کے اندر دو سبب میں سے کون کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ ایک تو ترکیب پایا گیا، چلو ٹھیک ہے یہ بات آپ کو میں نے بتلا دی. دوسرا سبب کون سا پایا جا رہا ہے تسعۃ عشرہ کے اندر؟ دیکھیں 9 سببوں کے اندر دیکھیں کون سا سبب پایا جا رہا ہے. یہ 9 سبب آپ کے سامنے پیچھے کریں، 9 سبب کھولیں، 9 سبب. عدل بھی نہیں پایا جا، تانیس والا. ہاں جی، تسعۃ عشرہ کے اندر تانیس والا جو ہے وہ تا پائی جا رہی ہے. اسی طرح پھر احد عشرہ کے اندر کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ احد عشرہ کے اندر تو تا بھی نہیں ہے. اس کے اندر پھر یہ معرفہ والا پایا گیا نا، یہ 11 جو ہے یہ معرفہ ہے، ایسے ہی ہے، معرفہ والا سبب پایا جائے گا نا. جی بالکل، معرفہ بن گیا نا، یہ نکرہ نہیں ہے. 11 جو ہے وہ ایک عدد کو بولا جاتا ہے. تو اچھا، پھر اس کے آگے جو ہے واو کو حذف کر کے پھر مرکب بنائی، دو اسموں کو اثنا عشرہ مرکب منع صرف. ہاں، مرکب منع صرف تھا، وہ اسم ہے جو دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف بھی نہ ہو. جیسے بعل بکا ایک شہر کا نام ہے جو بعل اور بکا سے مرکب ہے، بعل ایک بت کا نام ہے، بکا جو ہے یہ شہر کے بانی کا نام ہے، تو ان دونوں کو جو ہے وہ ایک کر لیا، بعل بکا. مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، تو یہ پیچھے آپ نے جو ہے یہ پڑھ لیا تھا.
تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ ترکیب جو ہے نا یہ ہے. اچھا ترکیب کے بعد پھر وزن فعل کی بھی میں نے تشریح کر دی تھی کہ کوئی ایسا اسم ہو جو فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کے وزن کے اوپر ہے، فعل کے وزن کے اوپر ہے. اب اسے دھوکھا بھی لگ سکتا ہے. میں نے آپ کو اس دن بتلایا تھا، اس دن تعداد کم تھی، میں نے بتایا تھا کہ دھوکھا بھی لگ سکتا ہے. دھوکھا کیسے لگے گا؟ کیونکہ یہ فعل کے وزن پر ہے نا، تو آپ کو لگے گا یہ فعل ہے، لیکن وہ فعل نہیں ہوگا، وہ کوئی اسم ہوگا. جیسے وہ اس کی مثال انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہے احمد. اب یہ احمدو یہ فعل کے وزن کے اوپر ہے. کون سا فعل کا وزن بنتا ہے کوئی بتلائے جی؟ احمدو کون سے صیغے کے وزن، کون سے فعل کے اوپر، کون سا فعل کے وزن پہ ہے؟ ہاں جی کسی کو معلوم ہے؟ بھائی کسی نے بھی وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی وہ عالم کی جو احمدو کے جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. احمدو نحمدو حمید یحمدو یحمدو یحمدانی یحمدونا تحمدو تحمدانی یحمدنا تحمدو تحمدانی تحمدون تحمدین تحمدانی احمدو نحمدو. اب یہ احمدو جو ہے یہ متکلم کا صیغہ بنتا ہے، متکلم کے صیغے کے وزن کے اوپر بنتا ہے لیکن فعل نہیں ہے. یہ اسم ہے، اس کے وزن کے اوپر تو ہے لیکن یہ فعل نہیں ہے متکلم کا. اکرم ہاں جی اس کے اکرم و نکرم اس کے وزن کے اوپر تو بن رہا ہے ہم کہہ لیکن سکتے یہ ہیں فعل نہیں ہے. اکرم نہیں وہ اکرم جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ کاروما یکرم سے اکرمو بنتا ہے، اکرمو نہیں بنتا، وہ وزن نہیں بنتا اس کا. اور دوسرا اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے اکراما، وہ اگلے باب ثلاثی مزید فی کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے اندر اکراما میم کے اوپر پیش نہیں ہے، زبر ہے، وہ ماضی کا صیغہ ہے. اکراما یکرم اکرامن فہو مکرم و اکرم یکرم اکرامن فذاک مکرم، وہ ثلاثی مزید فی کے اندر چلا جاتا ہے. اور جو ثلاثی مجرد کے اندر ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ آپ جو بات ابھی بتا رہے ہیں نا یہ تو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئی. یہ تو صرف کی بات بتلا رہا ہوں نا، اس لیے میں تو اس کی بات بتلا ہی نہیں رہا. یہ تو صرف کے اندر ثلاثی مزید فی جی وہ باب آپ پڑھیں گے. سرب میں بھی نہیں پڑھا. ہاں پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کو صرف اشارہ کیا ہے، میں نے بتلایا نہیں ہے کہ ثلاثی مزید فی. اب وہاں جو آپ گردانے پڑھ رہے ہیں ثلاثی مجرد کی گردانے پڑھ رہے ہیں، ثلاثی مزید فی کی گردانے آپ پڑھیں گے آگے جا کے. وہ اکرمو جو آپ نے بتلایا ہے اس کا میں نے آپ کو صیغہ بتلایا ہے کہ وہ اکرمو نہیں ہے، وہ اکراما ہے، میم کے اوپر زبر ہے، وہ ماضی کا صیغہ بنتا ہے اکراما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا، وہ ماضی کا صیغہ بنتا ہے لیکن اس کے آخر میں اکرمو نہیں ہے، اکراما ہے. ہاں وہ اکرم یکرمو، اس کا پھر آگے اکراما یکرمو آ جائے گا. یکرمو یکرمانی یکرمونا اس کے یا کے اوپر زبر نہیں ہوگی. جیسے ضربا یضربو یا کے اوپر زبر ہے، مضارع کے اندر یا کے اوپر زبر نہیں ہوگی، پیش ہوگی. یکرمو یکرمانی یکرمونا تکرمو، اس کا متکلم آئے گا اکرمو نکرمو. وہ یہ وزن نہیں بنتا، میں وزن آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ وزن نہیں بنتا، وہ اکرمو اس کا متکلم کا وزن بنے گا اکرمو نکرمو. اور اگر اس کو ثلاثی مجرد میں لے جائیں تو پھر اس میں کاروما یکرمو آئے گا. کاروما یکرمو یکرمو آئے گا، یکرمو نہیں آئے گا. یکرمو را کے اوپر پیش آئے گی. یکرمو یکرمانی یکرمونا اگر تکرمو تکرمانی یکرمنا تکرمو تکرمانی تکرم، تو اس کا متکلم جو آئے گا وہ اکرمو نکرمو. استاد جی ہاں جی یہ احمدو افعلو کے وزن پر آ جائے گا پھر. ہاں افعلو کے وزن پر آپ کہہ سکتے ہیں. اکرمو کا کوئی غیر صیغہ نہیں ہے، جو آپ نے صیغہ بولا نا اکرمو، یہ پوری صرف کے اندر کوئی صیغہ نہیں ہے اکرمو. اکرمو بنتا ہے اور اکرما بنتا ہے، اکرمو نہیں بنتا، اکرمو کوئی صیغہ نہیں ہے. ہاں افعلو صیغہ ہے، افعلو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے افعلو. اس کا جو ہے وہ دوسرا بنے گا ضرب یضرب، اضربو نہیں، اور نصر ینصرو بھی نہیں بنے گا. سمع یسمع، ہاں یسمع کے وزن پر جو ہے نا وہ بن سکتا ہے سمع یسمع. اسمع یہ صیغہ بن سکتا ہے، اسمع کے وزن کے اوپر ہے. اسمع نسمع، ہاں اسمع بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. افعلو کے وزن پر ہے.
देखें जी, आप ये बात ध्यान में रखें, सुलासी मुजर्रद होता है, सुलासी मजीद फी होता है। सरफ थोड़ी सी आपको मैं पढ़ा लूँ ना, साथ साथ सरफ भी चलती रहे। तो अभी आप जो गिरदाने पढ़ रहे हैं वो सुलासी मुजर्रद की गिरदाने पढ़ रहे हैं। सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं, पढ़ा हुआ है ना आपने? नहीं अभी नहीं पढ़ा। जी सर। नहीं, सुलासी मुजर्रद, जी सुलासी बिल्कुल। तीन को बोलते हैं। मुजर्रद का मतलब होता है खाली। तीन माजी के अंदर तीन हरफ होंगे और वो तीनों हरफ जो है वो असली होंगे, जायद हरूफ से खाली होंगे। जैसे फ़अला के अंदर तीन ही हरफ है, माजी में तीन हरफ है, फ़अला। ये सुलासी मुजर्रद के टोटल कितने अबवाब हैं? 6 अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद के। सुलासी मुजर्रद के टोटल कितने वजन? 6 अबवाब तो पढ़े होंगे ना? नहीं उस्ताद जी नहीं पढ़े। अबवाब और शुरू नहीं किए। फ़अला फ़अला। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी सिर्फ फ़अला की गिरदानें चल रही हैं, इसी के ऊपर है बस। ये अभी बस वो फ़अला आपको, से यफ़अलु, फ़अला से यफ़अलु, फिर आगे लाम ताकीद बनून सकीला। हाँ जी नफी बिल्कुल, वो जहद मैं समझ, बलम। ये सारी जो है ना वो आप जो गिरदान पढ़ रहे हैं ना, अब इसमें ये बात ज़हन में रखें कि सरफ सुलासी मुजर्रद के अंदर 6 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 6 हजरत। 6 अबवाब हैं। 6 वजन हैं, ये 6 अबवाब, उनके 6 वजन होते हैं। थोड़ा सा जबर जेर का फर्क होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। समझ आ गई? सिर्फ जबर का या जेर का फर्क होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब 6 अबवाब मैं आपको गिनवाता हूँ। एक है ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा, ज़रबा यज़रिबु। हाँ, इससे पूरी आप गिरदान कर लें। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुव ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूबुन मा ज़रबा मा ज़ुरिबा लम यज़रिब लम युज़रब ला यज़रिबु ला युज़रबु लन यज़रिब लन युज़रबा ला यज़रिबन्न ला युज़रबन्न ला यज़रिबन ला युज़रबन अल अम्रु मिन इज़रिब लितुज़रब लियज़रिब लियुज़रब इज़रिबन्न लितुज़रबन्न लियज़रिबन्न लियुज़रबन इज़रिबन। ये पूरी आप गिरदान कर लें। इसकी माज़ी क्या है कि ज़रबा ज़रबा ज़रबु फ़अला फ़अला फ़अलु फ़अलत, ये वही वज़न है, बिल्कुल सेम। समझ आ गई? लेकिन मुज़ारे के अंदर जाके क्या फ़र्क आ जाएगा? यज़रिबु, रा के नीचे ज़ेर है। दूसरा बाब कौन सा है? नासारा, नासारा यनसुरु, यज़रिबु यनसुरु। देखो फर्क आ गया ना, वहां ज़ेर थी, यहाँ पेश आ गई। यज़रिबु के अंदर ज़ेर थी और यनसुरु के अंदर पेश आ गई। फिर आगे सामिआ, माजी के नीचे मीम के नीचे ज़ेर आ गई, सामिआ। वहाँ फ़अला था, यहाँ सामिया मीम के नीचे ज़ेर आ गई, वहां ज़बर थी, यहाँ ज़ेर आ गई। हासिबा यहसुबु, ये करुमा यकरुमु, ये 6 वजन हैं। पूरी अरबी जुबान के अंदर माजी का कोई भी सीगा होगा वो इन 6 औजान के अंदर से आएगा मुजर्रद में। इसके अलावा 7वां औजान कोई नहीं है। ये 6 औजान जो है वो आप पढ़ेंगे, वो 6 औजान जब पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। पूरी अरब की किताबों के अंदर, पूरे कुरान के अंदर, पूरी फिका के अंदर, पूरी अरबी जुबान के अंदर सुलासी मुजर्रद के जो औजान है वो इन्हीं 6 वजनों के अंदर आएंगे। आप उन जब कोई भी वजन, कोई भी सीगा सुनेंगे, आपने सबसे पहले सोचना है कि ये कौन सा वजन है, ये ज़रबा यज़रुबु के ऊपर है या नासरा यनसुरु है, सामिया यस्मउ है, हासिबा यहसुबु, कौन सा है वो फिर आप जो है ना वो पहचान जब आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए हम तो यहाँ नहव पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको ये औजान थोड़ा समझा रहा था कि ये औजान जो है ये माजी का, यानी कि ये अहमदु के ऊपर बात चल रही थी। अहमदु जो है ये फेल का वजन है, लेकिन फेल नहीं है, ये मुतकल्लिम का सीगा बनता है। अहमदु अफ़अलु, ये मुतकल्लिम का। फ़अला यफ़अलु यफ़अलु यफ़अलानि यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानि यफ़अलना तफ़अलु, इसका जो मुतकल्लिम का सीगा आएगा वो अफ़अलु नफ़अलु आएगा। तो अब ये मुतकल्लिम का सीगा अफ़अलु अहमदु, ये बिल्कुल सेम वजन है। सरफ के अंदर जो है ये अगर व्हाइट बोर्ड कोई हो ना इस तरह का, ये उसके अंदर फिर ज्यादा होता है, क्योंकि जबर देर का वो समझाना होता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन अभी, हाँ, तो अभी तो हमारा वक्त भी खत्म हो गया है, तो अभी सरफ वाले वजन सही समझ आएगा। तो आपने गिरदान पढ़ी है ना, अच्छा अभी सही समझ आ गया, अभी सही समझ आई है। गिरदान जब पढ़ी है ना, अफ़अलु हाँ, नफ़अलु, अफ़अलु नफ़अलु, बस ये वजन है। अफ़अलु मुतकल्लिम का वजन है, लेकिन ये मुतकल्लिम का सीगा नहीं है, फेल नहीं है, ये इसम है। इसम ही है ना, नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसम है, फेल तो नहीं है। तो इसके अंदर कोई ज़माना तो नहीं पाया जा रहा है, इसके अंदर जो है वो तो नहीं पाया जा रहा। लेकिन वो एक बरेलवी आलिम था, उसने इसके जो है ना वो बयान के अंदर बड़ा जो है ना वो मौलाना नासिर साहब बहुत हंसते हैं। कभी मौलाना नासिर साहब से आप पूछिएगा, मौलाना वो अहमदु सीगा जो है वो मुतकल्लिम का सीगा जो है ना वो मुतकल्लिम कौन सा सीगा है, अहमदु कौन सा सीगा है?
تو وہ آپ کو بتلائیں گے، ان سے تھوڑا کہیں چھیڑیے گا سبق کے اندر نا، وہ آپ کو بتلائیں گے. تو بریلوی عالم جو ہے نا وہ کر رہا ہے جی احمد، میں تمہیں بتلاتا ہوں احمد کون سا سیگا ہے. احمد حامد یحمد یحمد یحمدانی یحمدون تحمد تحمدانی، تعریف کی اس ایک مرد نے تعریف کی، اس نے تعریف کی میں نے، تو وہ اس کو پورا جو ہے نا وہ فعل کے اوپر لوگوں کو بتلاتا ہے وہ وزن نا. تو بہرحال جو ہے یہ غلطی لگ جاتی ہے، بڑے بڑے علماء کو غلطی لگ جاتی ہے کہ یہ فعل ہے، حالانکہ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے اور یہ فعل کے وزن کے اوپر ہے. تو یہ ایک سبب پایا جا رہا ہے، اگر کوئی بھی ایسا اسم ہو جو فعل کے وزن کے اوپر ہو تو اس کے اندر ایک سبب تو پایا گیا. اب دوسرا سبب آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی اور سبب معرفہ تو نہیں ہے، وہ کسی کا نام تو نہیں ہے. اب کسی کا نام ہے تو سمجھ لیں کہ یہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی، زیر بھی نہیں آ سکتی. جیسے احمدو، ابھی احمدو کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اب کی احمدو کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی اس کے اوپر زیر آئے گی. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ استعمال ہوا ہے من بعد اسمہ احمد، اب یہاں تنوین بھی نہیں آئے گی، احمد و احمد کوئی آ ہی نہیں سکتی، غیر منصرف ہے، اس کے اوپر کہیں سے بھی نہیں آ سکتی، زیر بھی نہیں آ سکتی. تو یہ ہے غیر منصرف جو ہے نا آٹھواں سبب کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فعل کے وزن کے اوپر ہو، ایسا اسم جو فعل کے وزن پہ ہو. اسم، یہ بات پھر میں بتلا رہا ہوں، فعل کی بات نہیں ہے، ہمارا یہ ساری بحث ہی اسم کے اوپر چل رہی ہے. فعل والی بحث آپ مولی اشل صاحب کے بعد پڑھتے ہیں، یہ ہماری ساری بحث ہی اسم کے اوپر چل رہی ہے. اسم ہی غیر منصرف ہوتا ہے، فعل غیر منصرف نہیں ہوتا. ہاں اسم کے اوپر ہی ہے، اسم آپ نے دیکھنا ایسا اسم جو فعل کے وزن پر ہو. ہاں جی. حضرت اور آخر ہاں جی پھر یہ ہاں جی محمد پر کیوں منصرف ہے؟ محمد جو ہے وہ احمد کے فعل کے وزن کے اوپر تو نہیں ہے. اچھا جی. کوئی فعل نہیں ہے محمد کا، کوئی اس کے اندر صرف ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے معرفہ والا، اور اس کے اندر کوئی سبب بھی نہیں پایا جا رہا، نہ وصف نہ تانیث نہ عجمہ نہ جمع نہ ترکیب نہ وزن فعل نہ الف نون زائدہ تن، کوئی بھی سبب نہیں پایا جا رہا. اس کے اندر صرف ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے. مشبہ، اس کو حضرت مشبہ بالفعل کہتے ہیں. آپ کا 5 منٹ اوپر ہو گیا، مولی ناصر صاحب ابھی تک نہیں آئے. ان کی کلاس ہو گئی حضرت، پھر مولی بلال صاحب پڑھائیں گے. جی بالکل. چلے آپ کے استاد 4 جی، منٹ اوپر ہو گئے. وہ جب آئیں گے تو پھر آپ چھوڑ دیں اس وقت. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے ہیں مولی بلال صاحب آگے. اچھا آخری سبب دیکھ لیں، الف نون زائدہ تان. الف اور نون زائدہ تان جو ہے یہ دیکھیں عثمان کے آخر، جس اسم کے آخر میں بھی الف اور نون آئے گا تو سمجھ لیں وہ غیر منصرف ہوگا. عثمان ہے، عفان ہے، یہ مثال ہوگی. یہاں زائدہ تان تسنیہ والا جو ہوتا ہے نا الف اور نون. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا تکرار کر لیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کون ہے جی ڈرا رہا ہے یہ؟ بلال صاحب کو وہ کریں، میسج کریں، شاید وہ بول ہی نہ رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں بھائی سنائیے، سبق سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید القوم فی السفر خادمهم
سید سردار کو کہتے ہیں. قوم کا مطلب قوم ہے. فی کا مطلب میں، السفر مسافر ہے. خادم جو ہوتا ہے وہ خدمت کرنے والا ہے. صفحہ شیئر کر دیں جی. ہوم غائب کی ضمیر ہے جو کہ سید القوم لفظ قوم کی طرف لوٹ رہی ہے. تو قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے. سردار سے مراد امیر ہے. جماعت بھی ہو، قوم ایک جماعت کو بھی کہتے ہیں، ایک جماعت کو بھی قوم کہتے ہیں، یا زیادہ لوگ جو ہوں جہاں تو اس کو بھی قوم کہتے ہیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جو جماعت جا رہی ہے اس جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے جو کہ جماعت کی خدمت کرتا ہے. تو جو جماعت کی خدمت کرتا ہے اسی کو حقیقتاً وہ امیر کہتے ہیں. تو یہ مختصر سی اس کی یہ تفصیل تھی. اور حبک الشیء یعمی ویسم. حب کا محبت کرنا کسی چیز سے، یعمی اندھا کر دیتا ہے، ویسم اور بہرا کر دیتا ہے. کا ضمیر جو ہے وہ مخاطب کی ہے. حب کا، تیری محبت کسی چیز سے وہ تجھ کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے. یومی اندھا کر دیتی ہے، ویسم اور بہرا کر دیتی ہے. کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے. اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے. کہ محبت کہ انسان کی جو سب سے زیادہ پسند کی جو چیز ہوتی ہے، انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو وہ محبت انسان جس سے کرتا ہے تو اس پر ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو وہ اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ یومی کا مطلب اندھا اور ویسم اور بہرا، یعنی کہ اور کوئی اس کو اس چیز سے منع کرے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ ان کی باتوں کو انسنا کر دیتا ہے. کوئی اس کو ملامت کرے تو کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے اور بہرا ہو گیا. حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا کر دیتی ہے، ویسم اور بہرا کر دیتی ہے. جی اور کوئی ساتھی سنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید القوم فی سفر خادمہم. سید سردار کو اور قوم کی حروف جر میں سے عزیزی صفحہ شیئر کر دیں. سفر خادمہم خدمت کرنے والے، یعنی قوم کا جو سردار ہے سفر کے اندر ان کا خادم ہوتے ہیں. یعنی اس حدیث کا مطلب جو جماعت بھی جاری ہے اس کی جو ذمہ دار ہے یعنی امیر ہے وہ ان کا خادم ہوتے ہیں، یعنی خدمت کرنے والے. حبک شیء یحمیہ ویسم، حبک محبت کرنا، شیء کسی چیز سے، یحمی اندھا کرنا، ویسم بینا کرنا، یعنی کسی چیز کی محبت کسی کو، یعنی تیری محبت کسی چیز سے ہو جائے وہ تجھے اندھا کر دیتی ہے.
اور بیرا کر دیتی ہے، یعنی جس چیز سے محبت ہو بس اسی کو سوچتا ہے، اسی کو سنتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے نا جی، یعنی ایسی محبت ہو جاتی ہے بس ہر وقت اسی کو رٹا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یعنی جس چیز سے محبت ہو وہ انہی کا ہو جاتا ہے نا۔ اور کوئی سننا ہے ساتھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید القوم فی السفر خادمهم، قوم کا سردار سفر میں قوم کا خادم ہوتا ہے، یعنی جو سفر کے دوران جو بندہ خدمت کرتا ہے اصل میں وہی خادم ہوتا ہے، وہی جو ہے سردار ہوتا ہے۔ اور جو سردار ہے، سردار کا کام ہی خدمت کرنا ہے۔ سردار کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پروٹوکول لیتے پھرے اور اپنی جو ہے جاؤ جلال اور یہ چیزیں اور چیزیں برابر کرے، جبکہ اس کا کام جو ہے اصل میں اپنی قوم کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ سرداری خدمت کے ساتھ ہے۔ تو سید القوم میں جو قوم کا سردار ہوتا ہے فی سفر میں وہ اسی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حبک شیعہ یعمی ویسم، حبک تمہاری محبت کسی چیز سے، شیعہ سے، تمہاری محبت کسی چیز سے تمہیں اندھا اور تمہیں بہرا بنا دیتی ہے۔ کہ دنیاوی کسی چیز سے اتنی محبت انسان کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے پھر جو ہے اس کا نہ کچھ نظر آئے، نہ کسی کی بات سنے، نہ اس کو کوئی نظر آئے، کہ اس کا جو ہے پھر وہ جو ہے آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ دے اور کان بھی کام کرنا چھوڑے، تو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جیسے ہم عرف عامہ میں کہتے ہیں کہ یہ اندھا بہرا ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز میں اعتدال ہونی چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو، اتنی محبت اتنی وہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ جی بھی آپ کے ساتھ سنا ہے۔ آپ کے ساتھ سنا ہے۔ چلو بھائی حدیث پڑھ لیتے ہیں، میرے سر میں بھی چلتا ہے۔ حضرات نے پچھلی حدیثوں کا ترجمہ بتا دیں۔ دیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم طلب کا معنی طلب ہوتی ہے، طالبہ کرنا، طلب کرنا۔ علم سے مراد جاننا، علم کا معنی ہے جاننا۔ اس علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ فریضۃً کا مطلب فرض، انسان کے اوپر جو چیز جو فرض ہو جائے اس کام کو کرنا ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اعلیٰ کا معنی حروف جارہ میں سے ہے، کل کا معنی ہے ساری،
مسلم معنی یہ ہے علم کا طلب کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر. علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر. پھر ترجمہ دیکھیے، علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر. یہاں جو لفظ ہے مسلم، یہ جو کہ مذکر کا صیغہ ہے تو اس کے اندر عورت بھی شامل ہے. مسلم کا لفظ بول کر مسلمان مرد بھی ہے اور عورت بھی مراد ہے. تو معنی یہ ہوگا علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. یہ تو ترجمہ ہو گیا. اس حدیث پاک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جتنا کہ انسان کو دین کی ضروریات کا پتہ چلے اور ہر روز جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کا پتہ چلے تاکہ ان مسائل کو حل کر سکے. اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے. باقی جو عالم بننا، مزید علم حاصل کرنا، علم سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین تو نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہوگا. دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو سیکھنا فرض عین ہے اور ہر روز جو پیش آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو جاننا بھی فرض عین ہے. عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، مزید علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے. اگلے حدیث بھی دیکھ لیجیے، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. ما قل وکفا خیر مما کثر والہا. معنی یہ ہے کہ جو چیز کم ہو، ما یہ موصولہ ہے، آپ غلط پڑھیں گے اس میں موصولہ، ان میں سے یہ ما ہے، یہ غیر ضروری آتا ہے. اس کا معنی وہ چیز، یہ ما موصولہ ای شیء کے معنی میں ہوتا ہے. اس کا معنی وہ چیز. کلا کا معنی کم، وہ کا معنی اور ہوتا ہے، کفا کا معنی کافی ہو جانا، خیرون کا معنی بہتر. یہ مما اصل میں من ما تھا، نون کو خلاف قیاس حذف کر دیا، میم کو میم میں ادغام کر دے تو میم ما ہو گیا. من یہ حروف جارہ میں سے ہے
اور ما یہ موصولہ ہے، کاثرہ کثرت سے ہے، اس کا معنی زیادہ، اور الہا کا معنی غافل ہو جانا، معنی یہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو چیز کم ہو و کفا اور کفایت کر جائے، جو چیز کم ہو و کفا اور کفایت کر جائے، خیر مما کثر و الہا، یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ دوبارہ پھر ترجمہ دیکھیے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کہ جو چیز کم ہو و کفا اور کفایت کر جائے، خیر یہ بہتر ہے، مما اس سے، کثر جو زیادہ ہو، و الہا اور غفلت میں ڈال دے۔ یہ احادیث کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہو یا انسان کے پاس جو مال و دولت ہو، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو چیز کم ہو اور کفایت کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ اور غفلت میں ڈال دے۔ مطلب اس آیت حدیث کا یہ ہے، انسان کے پاس مال کم ہو اور اس پر گزارا بھی ہو جائے، یہ بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اس چیز سے بہتر ہے جو زیادہ اور غفلت میں ڈال دے۔ کیا مطلب؟ یعنی زیادہ مال مل جائے تو فکر بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، سکون پھر نہیں رہتا، فکر بڑھ جاتی ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر انسان اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، مال حاصل کرنے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو چیز کم ہو اور کفایت کر جائے، یہ بہتر ہے اس سے جو چیز زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ تو بہرحال تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان تھوڑے پر گزارا کر لیتا ہے، یہ انسان بہت پرسکون اور اطمینان والی زندگی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بخلاف دوسری چیز کیا کہ اگر مال زیادہ ہو جائے تو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث پھر کل پڑھیں گے بھائی، سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے پچھلے حدیثوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیا نام ہے، تکرار کر لیں، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ٹھیک استاد جی، ٹھیک ہے حضرات؟ جی ٹھیک ہے بھائی استاد۔ فضیل، جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ پچھلے حدیثوں کا ترجمہ کر لیں۔ میں کل غیر حاضر تھا، لیکن میں نے ریکارڈنگ میں جو سمجھا ہے وہ میں بتاتا ہوں، جس میں سید کا معنی سردار ہوتا ہے اور قوم کا معنی قوم ہی ہے۔ اس میں کل استاد جی نے بتایا تھا کہ 3 آدمی 4 آدمی جماعت کو بھی کہتے ہیں، 6 آدمی کی جماعت، 3 آدمی کی جماعت، جیسے تبلیغی جماعت ہوتی ہے۔ فی حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی میں ہے، اور سفر مسافر کو کہتے ہیں، اور خادم خدمت کرنے والے بندے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
قوم کا سردار قوم کا سردار سفر کے اندر ان کا خادم ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جماعت جا رہی ہو کہیں، اس جماعت میں جو انسان خدمت کرتا ہے، خادم ہوتا ہے، حقیقت میں وہی خادم ان کا امیر ہوتا ہے. اگرچہ امیر کسی اور کو بنا دیا جائے، لیکن حدیث کی روز سے امیر وہ آدمی ہے جو جماعت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کو امیر کہتے ہیں حدیث کی روز. جو دوسری والی ہے وہ کوئی اور بھی ذرا اس کو ریپیٹ کر دے، وہ میں نہیں سن پایا ریکارڈنگ میں.